بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نورانی قاعدے کے سبق نمبر 16 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ ہمارا سیکنڈ لاسٹ سبق ہے، اس سیریز کا ہمارا یہ سیکنڈ لاسٹ سبق ہے، اس کے بعد آخری سبق ہوگا انشاءاللہ۔ تو آج کا سبق بڑا اہم ہے، جس میں تشدید کو حروف مدہ کے بعد پڑھا جائے گا، یعنی کہ حروف مدہ کے بعد جب تشدید آئے تو اس کو کیسے پڑھتے ہیں اور اس کے ہجے کیسے کرتے ہیں۔ تھوڑا سا مشکل سبق ہے، لہٰذا اس کو انتہائی غور اور توجہ کے ساتھ ہم پڑھیں گے۔ اس سے پہلے میں کچھ سوالات کرنے والا ہوں، ان کے آپ جوابات دیں۔ مختصر سوالات ہیں، سبق سے ملتے جلتے ہی، کہ تشدید کس کو کہتے ہیں؟ 3 دندانوں والے نشان کو تشدید کہتے ہیں، اور جس حرف پر شد ہو اس کو حرف مشدد کہتے ہیں، اور اس کو سختی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ حروف مدہ کتنے ہیں؟ حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو اور یا۔ تو ان کو پڑھنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ اگر الف سے پہلے زبر ہو، واو ساکن سے پہلے جزم ہو، پیش ہو، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو، تو وہاں پر مدہ کرتے ہیں، یعنی ایک الف کے برابر ہم اس کو کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ مثلا با زبر الف با، با پیش واو بو، با زیر یا بی، با بو بی۔ کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش مدہ کی طرح ہی لمبا کرتے ہیں، جس طرح الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کو لمبا کرتے ہیں جتنا، اتنا ہی کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش کو لمبا کرتے ہیں۔ اب جس حرف پر بڑی مد ہو یا چھوٹی مد ہو اور اس کے بعد حمزہ ہو، تو اس مد والے حرف کو درمیانہ کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا۔ یہ دیکھیں جاء، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ہم نے یہ پڑھا تھا پچھلے لیسن میں، جاء۔ اب جس حرف پر مد کی علامت ہو، جس طرح یہ ضالن کے اوپر آ رہی ہے مد کی علامت، اور اس کے بعد جزم ہو یا پھر شد والا حرف ہو، یہاں پر شد والا حرف ہے لیکن دونوں کا قاعدہ سیم ہے، تو اس مد والے حرف کو خوب کھینچ کر پڑھیں گے، یعنی 3 گنا کھینچ کر پڑھیں گے۔ اگر اس کو 3 الف کے برابر پڑھتے ہیں تو اس کو 6 الف کے برابر ہم کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو 4 سے 5 یا 6 الف کے برابر ہم کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ آئیے اس سبق میں ہم یہی سیکھیں گے انشاءاللہ۔ جوڑ کیسے کرنے ہیں، ہجے کیسے کرنے ہیں، سپیلنگز کیسے کرنے ہیں، اور کس طرح ان کو پڑھنا ہے۔ آئیے ذرا شروع کرتے ہیں۔ ضاد زبر الف مد، ہم پہلے ضاد پڑھیں گے، پھر الف، پھر مد، پھر آگے لام کو ساتھ کنیکٹ کرنا ہے۔ تو ان چاروں کو ہم نے اکٹھا پڑھنا ہے۔ ضاد زبر الف مد لام، ضاد، لام 2 زبر لن، ضاد لن، ٹھیک ہے؟ اس کو لمبا بھی کیا ہے، لیکن بعض لوگ یعنی کہ یہاں پہ جھٹکا حمزہ ادا کرتے ہیں، جیسے ضالن، ضالن، تو یہ غلط ہے۔ ہم نے اس کو حمزہ نہیں پڑھنا، یہ بالکل غلط ہے۔ صحیح طریقہ کیا ہے؟ ضالن،
یہ اس کا صحیح طریقہ ہے. آگے ہے دال زبر الف مد با داب، با زبر با داب، تا دو زیر تین دابتن. یہاں پر کچھ لوگ یہ ضالن کو ضالن پڑھ دیتے ہیں، دابتن کو دابتن پڑھ دیتے ہیں، شد کا خیال نہیں رکھتے، تو اس کو سختی کے ساتھ پڑھنا ہے. دوبارہ مشق کریں. ضالن دابتن. ح زبر الف مد جیم حاج، جیم زبر جا حاج، کاف زبر کا حاجک، ح زبر الف مد جیم حاج، جیم پیش واو جو حاجو، کاف زبر کا حاجوک. الف پہ مد بھی ہے اور مدہ بھی ہے، واو مدہ ہے یعنی کہ واو ساکن سے پہلے پیش آ رہی ہے، لہذا مدہ کریں گے. لام زبر لا، ضاد زبر الف مد لام، ضاد لضال، لام پیش واو لو، لضالو، نون زبرنا لضالون، واو زبر وا، لام زبر ضاد لض، ولض، ضاد زبر الف مد لام ضال، ولا الضال، لام زیر یالی، ولا الضالین، نون زبرنا ولا الضالین. لام زیریہ لی ہے تو یہاں پر مدہ ہو رہا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہاں پہ مدہ کریں گے، ضاد کو موٹا کریں گے. حمزہ زبر تا پیش تو اتو، ح زبر الف مد جیم حاج، اتو حاج، جیم پیش واو مد نون جون، اتو حاجون، نون زیر یعنی، اتو حاجونی. الف کے اوپر مد ہے، جیم کو سختی کے ساتھ ساتھ ملائیں گے، مدہ کریں گے، اس کو 3 گنا کھینچیں گے. واو کے اوپر پھر مد ہے، مدہ بھی ہو رہا ہے، اور آگے نون مشدد ہے تو نون پہ غنہ بھی ساتھ کرنا ہے. یہ ساری چیزوں کا خیال رکھ کے اس کو آپ نے یاد کرنا ہے. واو زبر و، لام زبر الف لا، ولا، تا زبر تا، ح کھڑی زبر مد ضاد حاض، ولا تحاض، ضاد پیش واو ضو، ولا تحاضوا، نون زبرنا، ولا تحاضون، واو زبر صاد وص، صاد کھڑی زبر مد فصاف، دوبارہ واو زبر صاد وص، صاد کھڑی زبر مد فصاف،
والصاف، فا کھڑی زبر فا، والصاف، فا کو سختی کے ساتھ، تا زیر تی، والصافاتی، صاد کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے، مد بھی ہے، اس کو زیادہ لمبا کریں گے. فا کے اوپر صرف کھڑی زبر ہے لہٰذا اس کو کم لمبا کریں گے. جیم زبر الف مد جا، حمزہ زبر جا، تا زیر صاد تیس، جاءتس، صاد زبر الف مد خا صاخ، جاءت الصاخ، خا زبر خا، جاءت الصاخ، تا پشتو، جاءت الصاخة. اگر یہاں پہ وقف کریں گے تو پھر اس طرح پڑھیں گے، تا کو ہا میں چینج کر دیں گے اور ہا کو ساکن کر دیں گے. جاءت الصاخة، فا زبر فا، حمزہ زیر ای، فا ای، ذال زبر الف ذا، فا ای ذا، جیم زبر الف مد جا، حمزہ زبر ام، جاء، فإذا جاء، تا زیر طاطت، طا زبر الف مد میم طاب، فإذا جاءت الطاب، میم زبر ما، فإذا جاءت الطامة، تا پیش لام تل، فإذا جاءت الطامة، کاف بیش با کوب، را کھڑی زبر را، کبرا، فإذا جاءت الطامة الكبرى. تا کو طا کے ساتھ ملاتے وقت خیال رکھیں کہ تا اور طا میں فرق رہے، کیونکہ ان کی ملتی جلتی آوازیں ہیں تو ان میں فرق رکھیں تا اور طا میں. اگر آپ نے ہماری دوسری ویڈیو جس میں ملتی جلتی آوازوں والے حروف ہیں وہ نہیں دیکھی تو آپ لازمی دیکھیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جتنی بھی ملتی جلتی آوازوں والے حروف ہیں یعنی ثا اور سین، ذال اور زا، تا اور طا، تو یہ سارے ملتی جلتی آوازوں والے حروف ہم نے اس ویڈیو میں بڑے اچھے طریقے سے ان کا فرق اور ان کو پڑھنے کا طریقہ سکھایا ہے. اب میم کے اوپر جو ہے وہ غنہ بھی ہوگا، اور طا کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں الف کے اوپر مد بھی ہے اور یہاں پہ مدہ بھی ہو رہا ہے. 3 گنا لمبا بھی کریں گے، میم پہ غنہ کریں گے، با پہ قلقلہ کریں گے. حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف طا با جیم دال. قلقلہ کب ہوگا؟ جب یہ ساکن ہوں گے. تو یہاں پہ با ساکن ہے تو یہاں پہ قلقلہ کرتے ہیں، یعنی کہ اس کو ہلا کے پڑھتے ہیں. تو آج کے سبق میں اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، ہمارا آخری سبق انشاءاللہ اس کے بعد، تو وہ بھی لازمی دیکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.